حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک حدیث کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ریا کا ادنا درجہ بھی شرک ہے، اور اللہ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں اور ان کے حالات لوگوں سے چھپے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ اگر نہ آئیں تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے، اور اگر آ جائیں تو انہیں کوئی نہ پہچانے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت مسلم بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں رو رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا غور سے سنو، میں تمہاری اس دنیا پر تو نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت دور کا ہے اور میرا توشہ کم ہے، اور میں اس گھاٹی پر چڑھ گیا ہوں جس کے بعد جنت اور دوزخ دونوں کو راستہ جاتا ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے راستے پر مجھے چلایا جائے گا۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا سب سے افضل عمل کون سا تھا؟ انہوں نے کہا غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کہا عبرت حاصل کرنا۔ دوسری روایت میں ہے کہ غور و فکر کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خیر کے دروازے کے کھلنے کا اور شر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس پر انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور بہت سے لوگ شر کے دروازے کھلنے کا اور خیر کے دروازے کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انہیں ان کی وجہ سے بڑا گناہ ہوگا، اور ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت حبیب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، وہ غزوے میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے عرض کیا اے ابو درداء مجھے کچھ وصیت فرماویں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اللہ کو خوشی اور راحت میں یاد رکھو، مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہیں مصیبت میں یاد رکھے گا، اور جب تم اپنے دل میں دنیا کی کسی چیز کا اشراف اور رغبت پاؤ تو غور کرو کہ اس چیز کا کیا انجام ہوگا۔ یہ مٹی سے بنی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے گی۔ حضرت سالم بن ابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو بیل حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک کام کرتا رہا اور دوسرا کھڑا ہو گیا، تو حضرت ابو درداء نے فرمایا اس میں بھی عبرت ہے کہ جو بیل کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے اسے مالک ڈنڈے سے مارے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے کوئی بھی آپ سے آگے نہیں چل رہا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مرنے کے دن کو آپ کے انتقال کے دن سے پہلے کر دے۔ اللہ ہمیں آپ کے انتقال کا وہ دن نہ دکھائے، لیکن اگر وہ دن دیکھنا پڑ گیا تو پھر ہم آپ کے بعد کون سے اعمال کیا کریں؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بہت اچھا عمل ہے اور لوگوں کو اس کی عادت بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نفس کو قابو میں لانے والا عمل ہے۔ حضرت معاذ نے کہا روزہ اور صدقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور صدقہ بہت اچھے عمل ہیں اور لوگوں کو ان کی بھی عادت ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ نفس کو قابو میں لانے والا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے بھی خیر والے عمل معلوم تھے انہوں نے ان میں سے ہر ایک کا نام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے جواب میں یہی فرماتے رہے کہ لوگوں کو اس کی عادت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نفس کو قابو میں لانے والا عمل ہے۔ آخر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو ان تمام اعمال کے کرنے کی عادت ہے، تو ان سے بھی زیادہ نفس کو قابو میں لانے والا عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خاموش رہنا۔
اور صرف خیر کی بات کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا، تیری ماں تجھے گم کرے۔ ایسے ایک دو جملے اور کہے اور فرمایا، لوگوں کو ان کے نتھنے کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی باتیں ہی تو گرائیں گی۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے اور شر سے خاموش رہے۔ تم لوگ خیر کی بات کہو تو اجر و ثواب کو غنیمت میں پاؤ گے، اور شر سے خاموش رہو دونوں جہاں کی آفتوں سے بچے رہو گے۔ حضرت خالد بن نمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما بہت زیادہ خاموش، غمگین اور بے چین رہتے، اور عام طور پر فرمایا کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت سعید جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا ناس ہو، خیر کی بات کہہ غنیمت حاصل کرے گی، اور بری بات نہ کہے بلکہ چپ رہ سلامتی میں رہے گی۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بندے کو قیامت کے دن جتنا غصہ اپنی زبان پر آئے گا اتنا اور کسی چیز پر نہیں آئے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے ایک ساتھی سے کہا، دسترخوان لاؤ تاکہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں۔ تو ان کے ایک اور ساتھی نے کہا کہ میں نے جب سے آپ کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کبھی آپ سے ایسی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم بس یہی ایک بات میری زبان سے اچانک نکل گئی، ورنہ جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں ہمیشہ میری زبان سے نپی تلی بات نکلی ہے، یعنی ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا رہا ہوں، بس آج ہی چوک ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا، دسترخوان لاؤ تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ کھیل لیں۔ تو اس بول پر ساتھیوں نے ان کی گرفت کی اور یوں کہا، حضرت یعلا، یہ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کو دیکھو آج ان کی زبان سے کیسی بات نکلی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجو، جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا ہوں ہمیشہ میں نے سوچ سمجھ کر نپی تلی بات ہی کہی ہے، بس یہی ایک بات اچانک کہہ بیٹھا ہوں، یعنی مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔ اس بات کو چھوڑو اور تم اس سے بہتر بات لے لو، اور وہ یہ دعا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہر کام میں جلدی نہ کرنے اور ثابت قدمی کو مانگتے ہیں، اور رشد و ہدایت پر پختگی کو مانگتے ہیں، اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کو مانگتے ہیں، اور تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان مانگتے ہیں، اور تیرے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتے ہیں، اور ان شرور سے پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے۔ یہ دعا مجھ سے لے لو اور وہ بات جو اچانک نکل گئی ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر ابو نعیم نے دوسری سند سے اس جیسی روایت بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ جو بات میری زبان سے نکل گئی ہے اسے تم یاد نہ رکھو، بلکہ اب جو میں تمہیں کہوں گا اسے یاد کر لو، اور وہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا، یعنی انہیں کثرت سے پڑھتے رہنا۔ اے اللہ میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں۔ پھر پچھلی حدیث جیسے الفاظ ذکر کیے اور مزید یہ دعا بھی ذکر کی کہ تو میرے جتنے گناہوں کو جانتا ہے، میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک تو ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں جسے زبان سے زیادہ عمر قید کی ضرورت ہو۔